बात ہمارے نمائندہ حافظ اشفاق صاحب اس وقت مفتی بلال اطاری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور حالیہ جو جڑامالہ میں واقعہ ہوا ہے، آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس وقت ہم نشارہ سازی کے علاقہ میں موجود ہیں، مسجد غلام محمد میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت مفتی بلال اطاری صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حالیہ واقعات ہوا ہے جڑامالہ میں، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑا پیچھے ہو۔ یہ بات بلند یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی، قرآن پاک کی توہین، یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو مسلسل قرآن پاک کی توہین کے یا گستاخی رسول کے جو واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا منصوبہ ہے۔ باقی یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کسی کو قانون میں قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اخلاقاً بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو افراد قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہاں پر واقعہ پیش آیا، ظاہری بات ہے اگر وہاں پر توہین 2 افراد نے، 4 افراد نے، زیادہ سے زیادہ 50 افراد نے بھی کی ہو، تو وہ افراد جنہوں نے جو اس میں ملوث ہی نہیں ہے، اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا تو ان لوگوں تک بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ ظاہری بات ہے جو ملوث ہی نہیں ہے ان کو ہم کیسے کوئی سزا دی جا سکتی ہے، کیسے کوئی حق رکھتا ہے کہ ان کو تکلیف دے؟ وہ تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اگر جن لوگوں نے یہاں پر قانون ہاتھ میں لیا اور ایسے اقدامات کیے جو شرعاً، اخلاقاً، قانوناً درست نہیں تھے، تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو ضرور کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر جب کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، یا جو ذمہ دار افراد ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے، تو اب اس کے نتیجے جو برآمد ہوتے ہیں وہ اشتعال کی صورت میں، جذبات کی صورت میں، اور ایسی صورت میں سامنے آتے ہیں جس کو جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس صورت میں پہلے ہی ذمہ دار افراد